ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیر دورے کے دوران سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں وکست بھارت وکست جموں کشمیر پروگرام کے تحت ایک ریلی سے خطاب کیا۔ ریلی کے دوران انہوں نے 6400 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی منصوبوں کی نقاب کشائی بھی کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کانگریس اور جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ جماعتیں آرٹیکل 370 پر قوم کو گمراہ کر رہی ہیں۔ دفعہ 370 سے ہمیشہ صرف انہی پارٹیوں کو فائدہ پہنچتا تھا، عام لوگوں کو نہیں، اور اب اس دفعہ کی تنسیق کے بعد لوگوں کے خواب پورے ہو رہے ہیں اور ان کے دروازوں پر نئے مواقع دستک دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بخشی اسٹیڈیم میں خطاب سے قبل ریلی میں شریک ان کامیاب نوجوان کاروباریوں سے بات چیت کی جو مختلف اسکیموں کے تحت ڈیری، فوڈ ٹیکنالوجی اور زرعی سیکٹر کے علاوہ دیگر شعبہ جات میں نہ صرف بزنس کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کو روزگار بھی فراہم کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر میں دائمی امن و امان قائم کرنے کا سہرا وزیر اعظم نریندر مودی کے سر باندھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خطہ کبھی علیحدگی پسندی اور عسکریت پسندی کا شکار تھا، جس کی وجہ سے امن و قانون کی صورتحال غیر مستحکم تھی، جسے مودی جی کی قیادت نے مستحکم اور پرامن بنا دیا۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور این سی نائب صدر عبداللہ نے اس بات پر زور دیا کہ ریلی میں عوام کی شرکت اختیاری نہیں بلکہ لازمی اور زبردستی ہے۔ دونوں نے وزیر اعظم کا خطاب سننے کے لیے قابل ذکر بھیڑ کو جمع کرنے کے لیے حکومت کے طریقہ کار پر بھی تنقید کی ہے۔ راجستھان کے باسواڑہ میں بھارت جوڑو نیائے یاترا کے جلسے عام میں راہل گاندھی نے نوجوانوں کے انصاف کے لیے 5 بڑی ضمانتیں دی ہیں۔ راہل گاندھی نے اعلان کیا کہ کانگریس پارٹی اگر مرکز میں حکومت بناتی ہے تو نوجوانوں کو 30 لاکھ سرکاری نوکریاں فراہم کریں گے۔ ایم آئی ایم کے قومی صدر اسدالدین اویسی کو رام جنم بھومی تنازع پر تبصرہ معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے عبوری راحت دے دی ہے۔ دونوں فریقوں کو سننے کے بعد عدالت نے آئندہ سماعت تک اویسی کے خلاف کسی بھی قسم کی مجرمانہ کارروائی پر روک لگا دی ہے۔ خلیج ارد میں ایک امریکی مال بردار جہاز پر یمن کے حوثی گروپ کے میزائل حملے میں 3 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ اس سے قبل امریکہ اور برطانیہ اتحاد نے یمن میں حوثیوں کے 36 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ غزہ وزارت صحت کے مطابق محصور غزہ میں بھوک سے کم از کم 20 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور جاں بحق فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 31,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ غزہ میں غذائی قلت اور بڑے پیمانے پر فاقہ کشی کا حوالہ دیتے ہوئے جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کو جنگ زدہ علاقے میں انسانی امداد کی اجازت دینے کے لیے ہنگامی احکامات صادر کرے۔ دھرمشالہ میں کھیلے جا رہے 5ویں اور آخری ٹیسٹ میچ کے پہلے دن بھارت نے انگلینڈ کی پہلی اننگ 218 رن پر سمیٹ دی ہے۔ انگلینڈ کی جانب سے جے کراولی سب سے زیادہ 79 رن بنائے، جبکہ بھارت کی جانب سے کلدیپ یادو نے 5، اشون نے 4 اور جڈیجا نے 1 وکٹ حاصل کیے۔ پہلے دن کے اختتام پر بھارت نے 1 وکٹ کھو کر 135 رن بنا لیے ہیں۔ آف اسپنر روی چندرن اشون 100 ٹیسٹ میچوں میں بھارت کی نمائندگی کرنے والے ہربھجن اور کمبلے کے بعد تیسرے بھارتی اسپنر بن گئے ہیں اور ایسا کارنامہ انجام دینے والے وہ 14ویں بھارتی کرکٹرز ہیں۔ خبروں کی تازہ اپڈیٹس کے لیے لاگ ان کریں www.etvbharat.com۔